پیوبک ہیئر، زیر ناف بال سے متعلق آداب۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جو زیر ناف بال کہا جاتا ہے یہ ایک کہنے کا طریقہ ہے، اس کو لٹرل نہیں لینا ہوتا، کہ بہت سے حضرات جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل جہاں سے ناف شروع ہو رہی ہے اس کے نیچے سے جتنے بھی بال ہیں ان کو صاف کر دینا۔ زیر ناف سے مطلب اصل چیز جو ہے وہ مراد پیوبک ہیئرز کی ہوتی ہے، پیٹ کے بال اس میں شامل نہیں ہوتے۔ ایک بات تو یہ ذرا ذہن میں کلیریفائی کر لینی چاہیے۔ لہٰذا مرد و عورت کے اعضائے تناسل کے ارد گرد جو بال نکل آئیں انہیں صاف کرنا مستحب ہے۔ اب یہ اعضائے تناسل جو ہے، ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ بیسک مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں ان کے ارد گرد جو بال نکل آئیں ان کو صاف کرنا مستحب ہے۔ ہر ہفتہ بالوں کو صفائی کرنا افضل ہے اور بہتر ہے۔ اگر ہفتہ نہ کر سکے تو 15 دن میں، اور اگر 15 دن بھی نہ کر سکے تو 40 دن اس کی میکسیمم لمٹ ہے۔ 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے اور گناہ کا سبب ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ اس کا تعلق انسان کی، آسان الفاظ میں اس طرح کہوں گا کہ یہ پرائیویٹ پارٹ ہے، یہ آپ کی سطر کا حصہ ہے، تو یہاں پر سطر کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی اور سے مدد لینا یہ جائز نہیں ہے۔ خاص طور پہ خواتین میں آج کل کے زمانے میں یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ باڈی ویکس کرواتے ہوئے اپنے جو ان کے جو سطر کے حصے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتی ہیں، لیکن ہماری شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ جو آپ کے سطر ہے اس کو سطر کو چھپا کے رکھنا ہے، وہ آپ اس مقصد کے لیے بھی کسی کے سامنے نہیں کھول سکتے۔ کتابوں میں البتہ یہ بات ضرور لکھی ہے کہ اگر زوجین ایک دوسرے سے اس کام میں مدد لینا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، مگر پھر بھی حیا کے تقاضے میں اس سے بچنا بہتر ہے۔ اس میں بھی جو اصل سنت ابراہیمی ہے وہ تو بالوں کو اکھاڑنا ہے، پلک کرنا ہے، لیکن دیٹ کین بی کوائٹ پینفل، تو اس لیے اگر آپ اس طرح کا استعمال کریں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، شیو کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بالوں کی صفائی میں افضل یہ ہے کہ اوپر سے شروع کیا جائے، یعنی کہ رائٹ سائڈ سے۔ اس کی میکسیمم لمٹ ٹو بی ویری ایکسپلسٹ ہے، اس کی جو بلیڈر کی لائن ہوتی ہے، بلیڈر کے اوپر سے اس کو سٹارٹ کیا جائے اور وہاں سے جو ہے اس کو اوپر سے شروع کر کے نیچے کی طرف جایا جائے، تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور حالت جنابت میں بالوں کو کاٹنا یہ مکروہ ہے، یعنی کہ جب اس کو کیا جائے تو شیو کی جائے، اس وقت نہ کیا جائے جب آپ حالت جنابت میں ہوں۔ ایک اور چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں کے بھی بال صاف کر رہے ہوں، چاہے آپ شیو کر رہے ہوں، یعنی کہ مونچھیں شیو کر رہے ہوں، یا آپ اپنے انڈر آرم صاف کر رہے ہوں، یا آپ اپنے زیر ناف شیو کر رہے ہوں، خاص طور پہ مرد حضرات، یہ جو آپ کے بال صاف ہوتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کسی اور نے آ کے ان کی صفائی کرنا کا وظیفہ نہیں لگا ہوا۔ لہٰذا جب بھی اپنے بال صاف کریں تو اس کو خود صاف کر کے وہیں چھوڑ کے پھینک کے کہ اگلا آ کے دیکھ لے گا اب میرا کام ہو گیا، میں نے اپنی صفائی کر لی، الحمدللہ سنت پوری ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس جگہ کو صاف رکھنا بھی سنت کے اندر شامل ہے۔ لہٰذا بالوں کو صاف کرنے کے بعد وہیں پھینک دینا کہ اگلا آ کے باتھ روم دھو لے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو خشک باتھ روم پسند ہے تو نکلنے سے پہلے باتھ روم کو خشک کر کے جائیں۔ اگر آپ کو جیسے پسند نہیں آئے گا کہ آپ باتھ روم میں جائیں اور ہر جگہ اس کے اوپر بال ہی بال پڑے ہوں، اسی طرح یقیناً دوسرا بھی کوئی آئے گا تو اس کو بھی یہ بات پسند نہیں۔ لہٰذا ان صفائی کے اندر یہ شامل ہے کہ ان باتوں کا خیال بھی رکھا جائے۔